بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان غنی کے متعلق آج ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت عثمان نے اسلام کیسے قبول کیا اور ذو النورین کا لقب ان کو کیسے ملا، اور ان کی دونوں ہجرتوں کے بارے میں جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا 34واں سال تھا کہ مکہ میں توحید کی صدا بلند ہوئی۔ وہ ملکی رسم و رواج اور عرب کے مذہبی تخیل کے لحاظ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ آواز نامانوس تھی، تاہم وہ اپنی فطری عفت، پارسائی، دیانتداری اور راست بازی کے باعث اس داعی حق کو لبیک کہنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو انہوں نے دین مبین کی تبلیغ و اشاعت کو اپنا نصب العین قرار دیا اور اپنے حلقہ احباب میں تلقین و ہدایت کا کام شروع کیا۔ ایام جاہلیت میں ان میں سے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ارتباط تھا اور اکثر نہایت مخلصانہ صحبت رہتی تھی۔ ایک روز وہ حسب معمول حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور اسلام کے متعلق گفتگو شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ابھی دونوں بزرگ جانے کا خیال ہی کر رہے تھے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا، عثمان، خدا کی جنت قبول کر، میں تیری اور تمام خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ زبان نبوت کے ان سادہ اور صاف جملوں میں خدا جانے کیا تاثیر بری تھی کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور دست مبارک میں ہاتھ دے کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اس موقع پر نکتہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اموی خاندان سے تھا جو بنو ہاشم کا حریف تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کو اس لیے خوف و حسد کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ اس طریقہ سے عرب کی سعادت کی باغ ام امیہ کے ہاتھ سے نکل کر بنو ہاشم کے دستے اقتدار میں چلی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ عقبہ بن ابی معیط اور ابو سفیان وغیرہ اس تحریک کے دمانے میں نہایت سرگرمی سے پیش تھے، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا آئینہ دل خاندانی تعصب کے گرد و غبار سے پاک تھا، اس لیے اس قسم کی کوئی پیش بینی ان کی صفائے باطن کو مقدر نہ کر سکی۔ انہوں نے نہایت آزادی کے ساتھ اپنے خاندان کے خلاف اس زمانے میں حق کی آواز پر لبیک کہا، جبکہ صرف 35 یا 36 زن و مرد اس شرف سے مشرف ہوئے تھے۔ ذو النورین کیسے بنے؟ قبول اسلام کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ شرف حاصل ہوا جو ان کی کتاب منقبت کا سب سے درخشاں باب ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فرزندی میں قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منجلی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، مگر اسلام کے بعد عتبہ کے باپ ابو لہب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی عداوت ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے پر دباؤ ڈال کر طلاق دلوا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحبزادی ممدوحہ کا دوسرا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شادی کے متعلق بعض لغو اور بیہودہ روایتیں کتابوں میں ہیں، مگر وہ تمام تر جھوٹی ہیں اور محدثین موضوعات میں ان کا شمار کیا ہے۔ ہجرت حبشہ۔ مکہ میں اسلام کی روز افزوں ترقی سے مشرکین قریش کے غیظ و غضب کی آگ روز بروز زیادہ مشتعل ہوتی جاتی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی وجاہت
اور خاندانی عزت کے باوجود عام بلا کشان اسلام کی طرح جفا کاروں کے ظلم و ستم کا نشانہ تھے۔ ان کو خود ان کے چچا نے باندھ کر مارا۔ اعزاء و اقارب نے صد مہری شروع کی اور رفتہ رفتہ ان کی سخت گیری اور جفا کاری یہاں تک بڑھی کہ ان کی برداشت سے باہر ہو گئی، اور بالآخر خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ سے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ بنت محمد کو ساتھ لے کر ملک حبش کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ یہ پہلا قافلہ تھا جو حق و صداقت کی محبت میں وطن اور اہل وطن کو چھوڑ کر جلا وطن ہوا۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا کچھ حال معلوم نہ ہو سکا، اس لیے پریشان خاطر تھے۔ ایک روز ایک عورت نے خبر دی کہ اس نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ اتنا معلوم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت، میری امت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پہلا شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کو لے کر ہجرت کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس ملک میں چند سال رہے۔ اس کے بعد جب بعض اور صحابہ قریش کی اسلام کی غلط خبر پا کر اپنے وطن واپس آئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے، جہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ اس بنا پر بعض صحابہ پھر ملک حبش کی طرف لوٹ گئے، مگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پھر نہ گئے، مدینہ کی طرف ہجرت۔ اسی اثناء میں مدینہ کی ہجرت کا سامان پیدا ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام اصحاب کو مدینہ کی طرف ہجرت کا امام فرمایا، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے، اور حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں اور حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ میں برادری قائم کر دی۔ اس مواقعات سے دونوں خاندانوں میں جس قدر محبت اور یگانگت پیدا ہو گئی تھی، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تمام عمر سوگوار رہے اور ان کا نہایت پردرد مرثیہ لکھا۔